اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیت نمبر 61 رکوع نمبر 12 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور وہ تو ایک نشان ہے قیامت کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا سو اس میں شک مت کرو وَاتَّبِعُونِي اور میرا کہنا مانو هذا صراط مستقیم یہ ایک سیدھی راہ ہے ولا يصدنكم الشیطان اور شیطان نہ روک دے تم کو انه لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا دشمن ہے صریح ولما جاء عیسی اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام بالبشرات نشانیاں لے کر قالا تو کہنے لگے قد جئتکم بالحکمت میں تمہارے پاس پکی باتیں لایا ہوں وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ اور تاکہ بتا دوں تم کو بعض الذی بعض وہ چیزیں تختلفون فیہ جس میں تم جھگڑتے تھے فاتقوا اللہ سو ڈرو اللہ سے وَأَطِیعُون اور میرا کہنا مانو ان اللہ هو ربی بے شک اللہ جو ہے وہی میرا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے فَاعْبُدُوهُ اسی کی بندگی کرو هذا صراط مستقیم یہ ایک سیدھی راہ ہے فاختلف الاحزاب من بینہم تو پھر اختلاف میں پڑ گئے کتنے ہی فرقے ان کے بیچ سے فویل للذین خرابی ہے ان لوگوں کے لیے ظلموا جو گنہگار ہیں من عذاب یوم علیم دکھ دینے والے دن کے عذاب سے هل ينظرون الا الساعة اب یہی ہے کہ راہ دیکھتے ہیں قیامت کی ان تأتیہم بغتۃ کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک وہم لا یشعرون اور ان کو خبر بھی نہ ہو الاخلاء جتنے دوست ہیں یومئذ اس دن بعضهم لبعض عدو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین مگر جو ڈرنے والے ہیں یا عبادی اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی ڈر نہیں ہے ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے الذین آمنوا بآیاتنا جو لوگ ہماری باتوں پر ایمان لائے وکانوا مسلمین اور وہ فرمان بردار رہے حکم بردار رہے ادخلوا الجنت چلے جاؤ جنت میں انتم تم وازواجکم اور تمہاری بیویاں بھی تمہاری عورتیں تحبرون کہ تمہاری عزت کریں یطاف علیہم لیے پھریں گے ان کے پاس بصحاف رکابیاں پلیٹیں من ذہب سونے کی واکواب اور پیالے وفیہا اور وہاں پر ہے ما تشتہیہ الانفس جو جی چاہے وتلذ الاعین اور جس سے آنکھیں آرام پائیں وانتم فیہا خالدون اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے وتلک الجنۃ التی اور یہ وہی جنت ہے اورثتموہا جو میراث پائی تم نے بما کنتم تعملون ان کاموں کے بدلے جو تم کرتے تھے لکم فیہا فاکہہ لکم تمہارے لیے فیہا اس میں فاکہۃ کثیرۃ بہت سے میوے ہیں منہا تأکلون ان میں سے کھاتے رہو ان المجرمین بے شک جو گناہگار ہیں فی عذاب جہنم وہ جہنم کے عذاب میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں لا یفتر عنہم نہ ہی ان سے ہلکا ہوگا وہ وہم فیہ مبلسون اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے وما ظلمناہم
اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا هم الظالمین، لیکن وہی تھے بے انصاف۔ ونادوا، اور پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک، لیقضی علینا، ہم پر فیصلہ کر چکے، فیصل کر چکے، ہمارا کام ہی تمام کر دے، ربو کا، تیرا رب۔ قال، وہ کہے گا، انکم ماکثون، تم کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین، ولیکن اکثرکم، پر تم میں بہت سے لوگ، للحق کارہون، برا مانتے ہو سچی بات کو۔ ام ابرموا امرن، کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات، درست کیا ہے کوئی انتظام، فإنا مبرمون، تو ہم بھی کچھ ٹھہرائیں گے، ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے۔ ام یحسبون، کیا خیال کرتے ہیں، انا لا نسمع، کہ ہم نہیں سنتے، سرہم، ان کی چھپی ہوئی باتیں، ان کے بھید، ونجواہم، اور ان کے خفیہ مشورے، بلا کیوں نہیں، ورسلنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے، لدیہم یکتبون، ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحانہ، پاک ذات ہے، رب السماوات والارض، وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا، رب العرش، عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی سبحانہ عما یصفون، پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم، اب چھوڑ دے ان کو، یخوضوا، کہ وہ باتیں کرتے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیلتے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ ملے، یومہم الذی، اپنے اس دن سے، یوعدون، جس کا ان کو وعدہ دیا ہے، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، جس کی بندگی ہے آسمان میں، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور اس کی بندگی ہے زمین میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہی حکمت والا ہے، العلیم، اور خبردار ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، بڑی برکت والا ہے وہ، لہو ملک السماوات، جس کا راج ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، وعندہ علم الساعہ، اور اسی کے پاس ہے خبر قیامت کی، وإلیہ ترجعون، اور اسی تک لوٹ کر جاؤ گے۔ ولا یملک الذین، اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ، یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، الشفاعۃ، سفارش کا، الا، مگر، من شہد بالحق، جس نے گواہی دی سچی، وہم یعلمون، اور ان کو خبر تھی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے، من خلقہم، کہ ان کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ، اور قسم ہے رسول کے اس کہنے کی، یا ربی، اے رب،
ان هؤلاء قوم، یہ لوگ ایسے ہیں، لا یؤمنون، کہ یقین نہیں لاتے، فاصفح عنہم، سو تو منہ پھیر لے ان سے، وقل سلام، اور کہہ سلام ہے، فسوف یعلمون، اب آخر یہ معلوم کر لیں گے، یعنی مرتے ہی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شکوک و شبہات کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جناب سے جواب عطا فرمائے قرآن کریم کی صورت میں کہ نبوت کے لیے مال اور اسباب کا ہونا ضروری نہیں۔ مال اور اسباب والے تو اللہ نے نبیوں کی آنکھوں کے سامنے دریا میں غرق کر دیے، ڈبو دیے، اور ان کے مال اسباب ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ اور اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے حالات، فرعون کے حالات سنائے گئے کہ کیسے اپنے مال اسباب پر اکڑنے والے دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے خاک ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، جب آپ نے ایک مرتبہ کفار سے کہا کہ تم اور وہ لوگ جن کے تم عبادت کرتے ہو ان میں کچھ بھلائی نہیں، اور قرآن کریم کی آیت کہ جتنے لوگوں کو اللہ کے سوا تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو اس پر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کی بھی تو عبادت کی جاتی تھی، یعنی اس کہنے کے مطابق وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اس اعتراض کا بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا کہ ان کی عبادت ان کے کہنے پر نہیں کی جاتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تو اپنی تعلیمات ہی توحید پر مشتمل تھی اور توحید سے پر تھی، ان کی جو عبادت کی گئی وہ نصارہ خود اپنی مرضی سے کرتے رہے۔ اب اسی کا بقیہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود اس لیے مان بیٹھے کہ ان کی پیدائش خلاف فطرت ہوئی، یعنی باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو کہا کہ یہ اس طرح سے ان کا پیدا ہو جانا لعلم للساعۃ، یہ تو قیامت کی ایک نشانی کے طور پر تھا، لہٰذا تم اس معاملے میں شک نہ کرو۔ اب قیامت کی نشانی کا ذریعہ یا قیامت کے یقین کا ذریعہ تھا، اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے قیامت کے یقین کا ذریعہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے پر جو تمہیں یقین نہیں آتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف عادت پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ظاہری اسباب کے بغیر بھی لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا جیسے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو گئی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ قیامت کا یقین کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس آیت کا مطلب وہ ہے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے سے ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے نازل ہونا یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور یہ بات احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور وہ ساری جو ترتیب چلے گی قیامت کی علامات کے طور پر، تو اس حساب سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو
تم نے معبود مان لیا اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ابھی تو اس سے ایک اور بھی بڑی بات باقی ہے کہ وہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر بھی آئیں گے۔ لہذا تم لوگ اس چیز کے معاملے میں یعنی آخرت کے یقینی ہونے کے بارے میں کوئی شک مت کرو، اور توحید اور آخرت کے معاملات میں میرا اتباع کرو۔ اور یہ مجموعہ جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں یہ ایک سیدھا رستہ ہے، لیکن شیطان تمہیں سیدھے رستے پر آنے سے بار بار روکے گا، لہٰذا شیطان کے روکنے سے تم اس راستے سے مت رکو، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ تو یہ تو کفار کے اعتراض کا جواب تھا۔ آگے خود عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا وہ مضمون ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے توحید کے واضح ہونے کے لیے مزید اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو واضح کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیمات کیا تھیں، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے واضح معجزات لے کر آئے، وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، واضح نشانیاں لے کر آئے، اور اپنی قوم سے کیا کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس پکی باتیں لایا ہوں، کوئی اپنی جانب سے بنا کر یا اپنی جانب سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ تو ان باتوں کو تم مانو، کیونکہ نبوت کی تصدیق کے لیے یہ ضروری ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نبوت کا انکار نہ کرو، کیونکہ نبی کا انکار اصل میں اللہ ہی کی مخالفت ہوتی ہے، اور وہ رب صرف میرا ہی رب نہیں ہے بلکہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو جب وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، تو اسی کی عبادت کرو، اور یہی توحید کا سیدھا رستہ ہے۔ اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے خود واضح ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں؟ ان اللہ هو ربی و ربکم۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اگر اپنی جانب بلانے والی ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ اللہ کی جانب آؤ، وہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، اور اسی کی عبادت کرو، اور ساتھ میں اس کو صراط مستقیم بھی کہا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اپنے آپ کے بارے میں معبود کہلانے کی ہوتی تو یہاں پر ضرور ان کے وہ الفاظ نقل کیے جاتے، لیکن ان کے الفاظ نقل نہیں کیے گئے، جس کا مقصد کیا ہے کہ وہ خود توحید کی طرف بلانے والے تھے، اور صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، ہر نبی جو اپنے دور میں آئے وہ توحید ہی کی دعوت دینے والے تھے۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ بات ارشاد ہوئی ہے، جب انبیاء پر یہ تہمت لگائی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں یہ جواب بھی دیا کہ کسی نبی کو یہ بات لائق نہیں ہے کہ اللہ ہی اسے نبی بنا دے اور پھر وہ لوگوں سے کیا کہے کہ رب کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، تو یہ کسی نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے آپس میں مختلف گروہ بنا لیے اور اختلاف ڈال لیا، اور توحید کے خلاف طرح طرح کے مذاہب ایجاد کر لیے۔ تو اب خود جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی نبی کو اپنا معبود کہتے ہوں یا کسی بھی چیز کو، ان کے عقائد سن لیتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے عقیدے میں اتنا ہی اختلاف ہے جتنا کہ خود انہیں توحید کے عقیدے سے اختلاف ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، آپس میں ہی فرقے بن گئے ان کے، کچھ ایک طرف چلے گئے، کچھ دوسری طرف چلے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نافرمان لوگ، ایسے لوگ جو حق سے منہ موڑ لیں، ایسے ظالموں کے لیے، گناہگاروں کے لیے ایک درد دینے والے دن کا عذاب ہے، اور یہ عذاب ان کے لیے بڑی خرابی کا باعث ہے، کیونکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت سے توحید کی تائید ہو گئی، اور قیامت کے دن بھی ان سے اگر پوچھا گیا تو وہ یہی کہیں گے کہ میں نے تو ان تک وہی پیغام پہنچایا جو آپ نے مجھے عطا فرمایا، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہی نبی بنائے گئے تھے۔ پھر ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام نے یوں بھی کہا وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ میں تمہیں بعض وہ باتیں بتا دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہٹ درمی اور ضد بہت زیادہ موجود تھے یہ جذبے، اس لیے انہوں نے شریعت کے احکامات کو تبدیل کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی حقیقت واضح فرما دی، اور ساتھ میں یوں کہا
کہ میں تمہیں وہ مسئلے واضح کرنے کے لیے بھی آیا ہوں جن میں تم لوگوں نے اپنی طرف سے اختلاف کر دیا ہے. اور بعض اس لیے کہا کہ وہ کچھ معاملات جو انہوں نے تبدیل کیے تھے وہ دین سے تعلق رکھتے تھے. جو ان کے دنیاوی معاملات تھے اس میں انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، اور دنیاوی معاملات سے انہوں نے کوئی سروکار نہیں رکھا، دنیاوی معاملات کو ان کے سپرد ہی رکھا. اس لیے کہا کہ میں تمہیں بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو اور جن کا تعلق دین سے ہے اس اختلاف کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بھی واضح کیا، اور اپنی قوم کو انہوں نے کس چیز کی طرف بلایا، کیا دعوت دی، یہ بھی انہوں نے وضاحت سے بیان کیا. اب اس کے باوجود اگر یہ لوگ اس چیز کا الزام لگائیں کہ وہ ایسے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دیتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دینے میں وہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب سمجھتے، تو یہ ان کا سراسر اپنا ذاتی کام تھا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. تو یہاں تک بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے حالات کے ذریعے سے بتایا کہ آپ کی قوم کی ضد اور ہٹ درمی نہیں ہے. ہر قوم جس میں کوئی نبی یا کوئی پیغمبر بھیجا گیا، انہوں نے ہمیشہ اپنے نبی پر ایسے ہی اعتراضات کیے اور ان کو طرح طرح سے ستایا، لیکن انجام کیا ہوا کہ جو اپنے نبی کی بات نہ ماننے والے تھے ان کو ان کے حصے میں صرف ہلاکت ہی آئی. تو اللہ کریم ایسے ہر راستے اور ہر ایسے طریقے سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور توحید کے ہر راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کر تا قیامت اپنے اس پاک کلام سے ہمیں جوڑ کے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار اور قریش نے یہ اعتراض کیا کہ اگر نبوت آپ کو ہی ملنی تھی، کسی انسان کو ہی ملنی تھی، تو مال اور اسباب، جاہ و منصب کے لحاظ سے جو لوگ آپ سے مکہ اور طائف کی وادی میں بڑے ہیں ان کو نبوت ملنی چاہیے. اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبوت مال اور دولت کی بنیاد پر نہیں ملتی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مال و دولت والے جب بھی انبیاء کے مقابل آئے تو ان کا حال کیا ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کفار سے کہا کہ اللہ کے سوا جتنے لوگوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں کوئی خیر نہیں، یا آیت مبارکہ کے مطابق وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو اس پر ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کر دی کہ ان کی بھی تو عبادت کی جاتی تھی. پھر اس کا جواب دیا گیا کہ ان کی عبادت ان کی مرضی سے نہیں کی جاتی تھی، اور اس زمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و توحید کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے. ان باتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی وضاحت سے حق اور باطل کے جدا ہونے کے باوجود بھی اب ان لوگوں کو مزید کسی چیز کا انتظار نہیں، بس یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو. کیونکہ ان لوگوں کے انتظار کا مطلب یہ ہے جب ہر قسم کی دلیل ان کے پاس آ گئی، یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کر دیا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا ایسے ہی دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا. اتنی وضاحت کے ساتھ دلیل کے باوجود بھی یہ نہیں مان رہے. تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ویسے تو نہیں مانتا، جب فلاں چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تب مان لوں گا، اسی طرح یہ قیامت کے واقعات ہیں. اللہ فرماتے ہیں بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر آ پڑے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو. اور اس دن سب سے جو بڑا نقصان ہے انسان کا بیان کیا جا رہا کہ سب سے بڑا نقصان اس دن کیا ہوگا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے دوست ہیں وہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے.
دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا میں انسان جن دوستیوں، جن رشتوں ناتوں کے لیے اللہ کے قوانین کو توڑ دیتا ہے، جن پر ناز کرتا ہے، جن میں حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی، قیامت کے دن وہ دوستیاں کچھ کام نہیں آئیں گی، بلکہ عدوً دشمنی میں بدل جائیں گی۔ یہ نہیں کہ دوستی باقی نہیں رہے گی، الٹا نقصان ہو جائے گا کہ عداوت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے ماتحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد دو حوالوں سے ذکر کیا ہے کہ دو دوست دنیا میں مومن تھے اور دو کافر۔ جب مومن دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوا اور اسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو اسے اپنا وہی دوسرا دوست یاد آیا اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرا فلاں دوست مجھے آپ کے اور آپ کے رسول کی اطاعت کی تاکید کرتا، بھلائی کا حکم دیتا، برائی سے روکتا اور ہمیشہ یاد دلاتا رہتا کہ مجھے ایک دن آپ کے پاس حاضر ہونا ہے، لہٰذا اس کو میرے بعد گمراہ نہ کیجیے تاکہ وہ بھی جنت کے یہ مناظر دیکھ سکے جو آپ نے مجھے دکھائے، اور آپ جس طرح مجھ سے راضی ہوئے ہیں اسی طرح اس سے بھی راضی ہو جائے۔ تو اس دعا کے جواب میں اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس تمہارے دوست کے لیے کیا انتظام اور کیا اجر و ثواب ہے تو تم رو گے کم اور ہنسو گے زیادہ۔ اس کے بعد جب دوسرا دوست مر جائے اور دونوں کی ارواح جمع ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف بیان کرو، صفات بیان کرو۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہیں گے کہ بہترین ساتھی ہے، بہترین بھائی ہے اور بہترین دوست ہے۔ اور اس کے بالمقابل کیا ہو جائے گا؟ جب کافروں میں سے ایک کا انتقال ہوگا اور اسے بتایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اسے بھی اپنا وہی دوست یاد آئے گا اور وہ یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ میرا فلاں دوست مجھے آپ کے اور آپ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا، برائی کی تاکید کرتا، بھلائی سے روکتا اور مجھ سے کہتا تھا کہ میں کبھی اللہ کے سامنے حاضر نہ ہوں گا، لہٰذا یا اللہ اس کو میرے بعد ہدایت نہ دیجیے گا تاکہ وہ بھی دوزخ کے یہ مناظر دیکھے جو آپ نے مجھے دکھائے، اور جس طرح آپ مجھ سے ناراض ہیں اس طرح اس سے بھی ناراض ہوں۔ اس کے بعد اس دوسرے کا بھی انتقال ہوگا، دونوں کی روحیں جمع ہو جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ ایک دوسرے کی تعریف کرو، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہے گا کہ یہ بدترین بھائی، بدترین ساتھی اور بدترین دوست ہے۔ اسی لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے بہترین دوستی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ جن دو لوگوں میں صرف اللہ کے لیے محبت ہو ان کی احادیث میں بہت فضیلتیں آئی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میدان حشر میں لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے اس سائے میں شریک ہوں گے۔ اور اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہو وہ اللہ کے دین کا سچا پیروکار ہو، دینی علوم کا صحیح استاد ہو، شیخ یا مرشد یا علماء اور اللہ کے اہل لوگ، اور مسلمان جو خالص سچے پکے مسلمان ہوں، وہ تمام محبت اس میں شامل ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان جو قیامت کے دن کا بیان کیا جا رہا ہے کہ دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، یعنی دنیا میں جو ایک دوسرے کے تعلقات ہم کام کرتے تھے وہاں پر جب نظر آئے گا کہ اس میں نقصان تھا، سوائے کچھ لوگ الا المتقین، کچھ لوگوں کا استثناء ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے، کیونکہ اس روز باطل کی دوستی کا نقصان محسوس ہوگا تو ہر شخص اس سے کراہت کرے گا، اور مومنین کو اللہ کی طرف سے یہ پکارا جائے گا اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اللہ کریم اس خطاب میں ہمیں بھی شامل فرمائے کہ جب وہ ہم سے بھی حشر کے میدان میں یوں ہی کہے کہ آج تم پر کوئی رنج نہیں، تم پر کوئی غم نہیں، تم پر آج کوئی ڈر نہیں۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے حکم کو ماننے والے تھے، تم اور تمہاری وہ بیویاں جو ایمان میں تمہاری ساتھی تھیں، وہ خوشی خوشی جنت میں چلے جاؤ، اور جنت میں جانے کے بعد پھر ان کے لیے
جو کیا سہولتیں ہیں اور جو کیا انعامات ہیں وہ ایک الگ ترکیب آگے سے بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات کہ جب اللہ ہم سے یوں ہی کہہ دے کہ تم پر اے میرے بندو، دنیا میں جب اللہ یا عبادی کا خطاب کرتے ہیں اس میں اچھے برے سب شامل ہوتے ہیں۔ جنت میں یہ خطاب صرف جنتیوں سے ہوگا، یا عبادی اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، آج تم غمگین بھی نہیں ہوگے۔ تو یہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں ان کے پاس دنیا میں جتنی چیزیں ممنوع ہیں وہاں پر حلال ہیں۔ ہر وہ چیز ان کے پاس لائی جائے گی، سونے چاندی کے بنے ہوئے برتن ہوں گے، جس میں کھائیں گے بھی، جس میں گلاس میں پئیں گے بھی، وہ ان کے پاس لائے جائیں گے، اور نوکر چاکر ہوں گے۔ ہر وہ چیز ملے گی جو دل چاہے گا، اور ہر وہ چیز ملے گی جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہو۔ اور وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جو اللہ نے کسی بھی جنتی نعمت کے بعد یہ جملہ لگا دیا ہے وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ بہت بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے۔ کیونکہ اگر کسی نعمت کو دیتے ہوئے ہی بتا دیا جائے کہ یہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی تو اس کی وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان اپنی زندگی میں اور اپنی لذتوں میں کتنا مست ہوتا ہے، لیکن کبھی غلطی سے اگر اسے یوں یہ مراقبہ نصیب ہو جائے کہ واقعی یہ چیزیں، یہ لذتیں، یہ فانی ہیں، یہ دنیا کے تمام، تو وہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر ان چیزوں میں دل نہیں لگتا۔ تو جنت کو دیکھ کر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ بہت بڑی تسلی اللہ نے ایمان والوں کو دی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان والوں میں شامل کریں اور اس خطاب کا اللہ ہمیں بھی مستحق رکھیں۔ جیسے اس نے بن مانگے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ ہمیں کامل ایمان کی دولت سے نوازے اور حق کے ہر راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے، ہر باطل راستے سے ہماری حفاظت فرما کر تا قیامت اپنے اس پاک کلام سے ہمیں جوڑ کے رکھیں، اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور ان کی کامل و اکمل محبتیں جیسے ان کی ذات کا حق ہے ہمیں نصیب فرما دیں۔ بہترین دن، بہترین راتیں گزر رہی ہیں، اور اللہ کریم اس میں ہمیں فائدہ اٹھانے والوں میں رکھیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں ان اوقات سے اور نقصان میں نہ گزاریں۔ سورہ زخرف میں کتاب مبین یعنی کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا برحق ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا بیان کیا گیا، اور جو لوگ آپ کو نہیں مانتے، آپ پر طرح طرح سے اعتراضات کرتے، ان اعتراضات کے ان کو جواب دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بہترین انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تسلیاں دی کہ جو حالات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی پیش آتے رہے، جو اعتراضات آپ کے قوم نے کیے آپ سے پہلے انبیاء کے قوم میں موجود کفار و مشرکین نے ایسا ہی کیا۔ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کیے گئے اعتراض پر جواب دیا، اور پھر منکرین کی اور کفار کی اس جرت پر کہ اتنے واضح دلائل کے باوجود وہ نہیں مانتے اس کتاب کو برحق، آپ کو نبی برحق، قیامت کے آنے کو، اللہ کے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کو، قیامت کے دن کے حساب اور کتاب کو۔ تو کہا اب یہ صرف ایک ہی چیز کے منتظر ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لیں، لیکن وہ جب آئے گی تو ان کو بتا کر نہیں آئے گی کہ اس سے پہلے اپنے حالات درست کریں، بلکہ وہ اچانک آئے گی اور انہیں علم بھی نہیں ہوگا، اور گہرے سے گہرے دوست اس دن سخت سے سخت دشمن بن جائیں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی ماننے والے، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے، ہر حال میں اس رب کو اپنے سامنے رکھنے والے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب ہے لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو نہ آج تم پر کوئی ڈر ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔
اور اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو انکار کرتے، معجزات آتے تو انکار کرتے، یہ وہ لوگ تھے آمنو بھی آیاتنا وکانو مسلمین، ہماری باتوں پر یقین بھی لائے اور ہمارے لیے تابع فرمان بھی رہے۔ اب ان لوگوں کو جو اللہ کی بات مانتے رہے، اللہ کی جانب سے انعام ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ سب سے پہلا تو اللہ نے ان کا ڈر اور غم دور کر دیا، اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا، اور ساتھ ہی ان کے جوڑوں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی۔ اب جنت کے نقشے ہیں، اور جیسے بار بار یہ حدیث مبارکہ جہاں کہیں بھی جنت کا تذکرہ آئے، حدیث مبارکہ آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے فرمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام مومنین کی ماں ہیں، ان سے یہ کہا تھا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت میں اگر کسی کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر کی جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو وہ جنت ہی کیا کم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی منظر کشی فرما رہے ہیں کہ وہاں ان کے پاس سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کے سامان ہوں گے، اور جو ان کا دل چاہے گا وہ ہوگا، اور جو آنکھوں کو اچھا لگے وہ ہوگا۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے، یہ نعمتیں چند دن کی نہیں، یہ چھن جانے والی نہیں، بلکہ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ احسان ہے انسان پر کہ دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، کتنے بگڑے ہوئے طریقے ہیں، سلیقے ہیں، شرک اور کفر کی کتنی اقسام ہیں، لیکن ان تمام لوگوں میں سے اللہ کے سے انسان کو محمد رسول اللہ والا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تو پہلی خوش نصیبی ہو گئی، اس کے بعد انسان کو کچھ نہ ملے تو بھی بہت۔ اس کے بعد جب تک زندہ ہے اس کے تمام کام اللہ کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کرنا، ایمان پر اس کو جما کے رکھنا، ایمان کے کام اس سے لینا، اس سے نمازیں پڑھانا، اپنے کلام کے سامنے بٹھانا اور اس کو پڑھنے کی توفیق دینا، کیونکہ انہی چیزوں پر اللہ راضی ہوتے ہیں اور انہی چیزوں سے جنت ملتی ہے۔ تو یہ توفیق بھی تو اللہ نے دی، ساری توفیق اللہ کی جانب سے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ جو جنت ہے جو تمہیں ملی ہے، یہ جس جنت کے اندر تم آ گئے ہو، اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم پر انعام کیا۔ کیا فرما رہے؟ اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ تو تمہاری میراث ہے، ان کاموں کا بدلہ ہے جو کر کے آئے ہو۔ اب جنت ملی ہے اللہ سے ڈرنے کے بدلے میں، تقوی کے بدلے میں، ایمان لانے کے بدلے میں، ایمان پر ساری زندگی موت تک جمے رہنے پر۔ اور یہ توفیق کون دے رہا ہے؟ یہ توفیق بھی اللہ دے رہے ہیں۔ تو پھر ہونا تو یوں چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے جیسے دنیا میں تم پر بے تحاشا انعام اور اکرام کیے، یہ تمہارے لیے ایک مزید نعمت تو میں دے رہا ہوں کہ تمہیں اپنی جنت بھی دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ شان صرف ایک اللہ کی ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اتنے ظرف کا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ بھی دے اور محلات بھی دے اور تعریف بھی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہیں جنت میں نے دی ہے، لیکن بما کنتم تعملون، یہ تمہارے کاموں کے بدلے میں تمہیں میراث ملی ہے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، اس میں بہت سے میوے ہیں اور اس میں سے کھاتے رہو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ جیسے مختلف جگہوں پر رغدن حیث شئتم کے الفاظ آئے، حیث شئتم، جہاں کہیں سے چاہو، کھلے دل سے کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ایسے پھل ہیں جن کو توڑنے کے لیے مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے پھل ہیں جن کو توڑنے میں کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کا ڈر نہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال پر ختم ہونے کا خوف نہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جس کو ہر دفعہ استعمال کرنے سے نئی لذت ہے، نیا مزہ ہے۔ تو یہ اللہ کی جنتیں ہیں، ایمان والوں سے اللہ فرما رہے ہیں۔
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں جنت دی گئی ہے اور یہ تمہاری میراث ہے۔ تو ایمان کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی کتنا کچھ دے رہے ہیں۔ دنیا میں معمولی سے مشقت ہے۔ ایک بات ہے اپنے ذہن میں رکھنے کی، جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ نماز پڑھ لی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن کی تلاوت ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تسبیح پڑھنے کی توفیق مل گئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد اس نماز پہ، قرآن پہ، تسبیح پہ ہمارا کچھ وقت لگا، اس وقت میں ہم نے دنیا کے کسی کام کو پیچھے کر رکھا تھا، یا اپنی نیند کو پیچھے کر رکھا تھا، یا اپنی کسی ضرورت کو روکا ہوا تھا۔ اب اس عبادت کے بعد ہم اپنی وہ ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ وہ جو مشقت ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے، لیکن اس کا اجر تا قیامت جاری رہتا ہے۔ تا قیامت اس کا اجر اس انسان کے لیے لکھا ہوا رہتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس کے صحیفے میں سے وہ اجر اس کو دیں گے۔ تو نیکیوں کی مشقتیں وہ وقتی ہوتی ہیں، جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان جنت میں جائے گا، اور ایسے نہیں کہ مستقل چلا گیا، بلکہ دنیا میں بہت تنگی، مشقتیں، تکلیفیں برداشت کر کے آیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے فیصلے سے پہلے فرشتوں سے کہا ایک چکر اس کو جنت کا لگوا دیا جائے۔ وہ جائے گا، جنت کا چکر لگا کے آ جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے دنیا کی تمہاری زندگی کتنی مشقتوں، کتنی تکلیفوں میں گزری؟ تو وہ جواب دے گا اللہ میں نے تو آج سے پہلے کبھی کوئی مشقت، کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ اور اس کے برعکس معاملہ ہوگا جہنم والوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی دین کے لیے مشقت اٹھائی جائے، دین کے کسی شعبے کے لیے، دین کے سیکھنے میں، دین کے سکھانے میں، دین کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں، یہ کچھ وقت کی مشقت لگتی ہے، وہ وقت بہت بھاری لگتا ہے۔ 11 مہینے ہم اپنے سال کے ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ہم زحمت نہیں کرتے کہ ایک ایک دن گنے، ہمیں اپنے خاص صرف واقعات یاد ہوتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد یہ کام ہونا ہے، 2 ہفتے کے بعد یہ کام ہونا ہے، 1 مہینے کے لیے ہم نے اس چیز کی تاریخ رکھ دی ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم ہر لمحہ، ہر گھنٹہ گن رہے ہوتے ہیں۔ افطار میں اتنا وقت رہ گیا، افطار میں اتنے گھنٹے رہ گئے، روزہ بند ہونے میں اتنے رہ گئے، اتنے روزے گزر گئے، اتنے باقی ہیں۔ تو یہ جو مشقت ہے، یہ جو وقت ہے، تھوڑا سا ہے، مختصر ہے۔ انشاءاللہ یہ مشقتیں عید کے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 1 مہینے کے روزے رکھے تھے، تو وہ مشقت تو ختم ہو جائے گی، اجر ثابت رہے گا۔ ایسا تو وہ کریم رب ہے، تو اس کے ساتھ انسان کو تجارت کرنی چاہیے۔ واحد ایک تجارت جس میں خسارہ نہیں، جس میں کوئی خسارہ نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کی جانے والی تجارت ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسی کامیاب تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے سے مجرمین کا حال ہے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جو لوگ گنہگار ہیں وہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کا رہنا بھی کیسا ہے؟ خالدون، ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ عذاب ہر لمحہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ جس قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ان عذابوں کا بڑھنا اور ایک دوسرے سے زیادہ خطرناک ہونا واضح ہے۔ تو نہ تو وہ ان پر سے ہلکا ہوگا، اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کی کوئی امید ہوگی، تو فیہ مبلسون، نا امید وہاں بیٹھے رہیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی تکلیف میں ہم مبتلا ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ اس سے چھوٹ جائیں گے۔ وہ وہاں کیسے بیٹھے رہیں گے؟ نا امید ہیں، انہیں معلوم ہے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو جہنم میں جا کر دکھی بن کے بیٹھ گئے کہ ہم پہ ظلم ہوا، وما ظلمناہم، ہم نے تو ظلم نہیں کیا۔ جہنم میں جانے والے کام کون کرتا رہا؟ کام انہوں نے خود کیے تو جہنم میں یہ خود چلے گئے۔ ولیکن کانوا ھم الظالمین، یہ خود ہی بے انصاف لوگ تھے، خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ایک انسان اپنے لیے بستر خرید لے، بیڈ خرید لے، چارپائی خرید لے، حلال پیسوں سے ہو، زیادہ عالی شان نہ ہو،
اور سونے میں زیادہ راحت اس پہ نہ ہو، لیکن حلال پیسوں سے ہے، وہ وقتی تکلیف ہے، گزر جائے گی۔ ایک انسان سود پر، حرام پر، ناجائز طریقے سے اپنے لیے عالیشان بستر لے لے جس کے اوپر ہر طرح کی راحت ہے اور آرام ہے، اب یہ اس راحت اور آرام کے لیے غلط رستہ کس نے چنا؟ تو بے انصاف کون ہوا؟ جس نے وقتی آرام کے لیے اللہ کے ہمیشہ ہمیشہ والے فیصلوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہی اللہ فرماتے ہیں خود یہ بے انصاف ہیں جو اپنے ساتھ بے انصافیاں کرتے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور وہاں پڑے پڑے اکتائیں گے اور جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اے مالک، جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کا نام ہے مالک، تو ان سے کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہم پر فیصلہ ہی کر دے، فیصلہ کر دے یعنی ہمیں موت ہی دے دے، اس حالت میں ہم اکتا گئے ہیں، یہ تکلیف مزید برداشت نہیں ہو رہی، سہ نہیں پا رہے، تو وہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ وہ موت کی تکلیف، وہ قبر کی سختیاں، وہ جہنم کے معاملے میں ایسا لگیں گی جیسے سخت گرمی میں انسان ٹھنڈے کمرے سے نکل کے دھوپ میں چلا جائے، وہ قبر کا عذاب انہیں اس طرح ہلکا لگے گا۔ لیکن وہ کیا کہیں گے؟ مالک آگے سے جواب دیں گے انکم ماکثون، تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے نہ نکل سکتے ہو، نہ مر سکتے ہو، موت ختم۔ ایک دفعہ کی موت تھی جو گزار کے آ گئے، دوبارہ یہ جو ایسی زندگی ہے کہ اس کے بعد مرنا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے اس کو واضح کیا ہے، تاکہ ہر انسان اس ہمیشہ کی ناکامی سے بچ کے کامیابی والے راستے کی طرف آ جائے، اور وہ ہمیشہ کا رونا اور ہمیشہ کا پچھتاوا اس کی قسمت میں، اس کی زندگی میں نہ آئے۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جو جنتوں کے وارث ہیں، اور ان لوگوں سے بچا کے رکھے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں۔ جہنم کے عذاب تو دور کی بات، اللہ نے اس کے نظاروں سے بھی اپنے حفظ و امن میں رکھے، اور تا قیامت اپنے اس پاک کلام کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑ کے رکھیں، اس کو صحیح طرز سے سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زخرف کی ابتدا سے ہی کتاب مبین یعنی قرآن کریم کے برحق اور اللہ کی جانب سے ہونے کا مضمون ذکر کیا جا رہا ہے، اور چونکہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا، اسی لیے اس حوالے سے آپ کو پیش آنے والی پریشانیاں اور تکالیف زیادہ تھیں۔ اس حوالے سے آپ کو پچھلے انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے تسلی دی گئی کہ آپ کی قوم کے کیے جانے والے اعتراضات اور آپ کو پیش آنے والے حالات کوئی نئے نہیں۔ جب بھی کہیں بھی کوئی نبی اللہ کی جانب سے یہ پیغام لایا ہے، اس کو یہ باتیں سننی پڑی ہیں۔ اور اسی طرح سے کفار و مشرکین کا اعتراض کہ اگر نبی انسان ہی تھا تو پھر اس کو ایسا مالدار ہونا چاہیے کہ اپنے دور کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہو۔ اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ نبوت ایک ایسا منصب نہیں ہے جس کے لیے امیری یا مالداری کی ضرورت ہو، بلکہ اس کے لیے کچھ خصوصیات کی ضرورت ہے جو اللہ کی جانب سے ہر دور کے نبی میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان لوگوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے پاس گزشتہ انبیاء کے احوال موجود ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کے کہ جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو ان کی قوموں کا کیا حال ہوا، بجائے اس کے کہ اس سے عبرت حاصل کریں، یہ آپ کو مسلسل جھٹلانے میں لگے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا صرف قیامت ہی کے انتظار میں ہیں کہ جب ان پر اچانک آئے اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو، اور ان کی یہ ساری دوستیاں ان کی دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں، اور اس وقت ان کو پیچھے لوٹنے کا خیال آئے لیکن پھر پیچھے لوٹ کر آنے کی گنجائش موجود نہ ہو۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی
صفات اور ان کے لیے جنتوں کے تذکرے اور جہنمیوں کی بری حالت کا ذکر کیا کہ جہنم میں جانے کے بعد اس تکلیف سے اتنے اکتا جائیں گے کہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو ہمیں موت ہی دے دے، یہ جو سزائیں ہیں ان سے موت ہی بہتر ہے۔ تو اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں موت چاہیے، جبکہ موت تمہیں آنی نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، نہ یہاں سے نکلنا ہے، نہ یہاں کے عذاب میں کمی آئے گی، کیونکہ اس سے پہلے تمہارا حال یوں تھا لقد جئناکم بالحق، کہ تمہارے پاس سچا دین آتا رہا، لیکن تم اکثر لوگ سچے دین سے نفرت کرتے رہے۔ اکثر اس لیے کہا کیونکہ بعض لوگ بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ صحیح جو نفرت ہے وہ تو اصل میں کچھ لوگوں کو تھی، سب کو نہیں تھی، دوسرے محض پھر ان کی دیکھا دیکھی حق کے راستے کو چھوڑ بیٹھے، اور اسی نفرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر یہ آمادہ ہوتے اور توحید کی مخالفت کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو اپنی نفرت میں بھرے بیٹھے ہیں، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی انتظام کر رکھا ہے، یعنی آپ کو تکلیف پہنچانے کا یا آپ کی مخالفت کرنے کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا انتظام کریں گے، ایک انتظام ہم نے بھی کر رکھا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے کہ خدائی انتظام کے سامنے ان کا انتظام نہیں چل سکتا، چنانچہ آپ محفوظ رہے اور وہ لوگ ہر مقام پر ناکام ہوتے رہے۔ اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ لوگ جو خفیہ تدابیر کرتے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا ہم ان کی یہ چھپی جو تدابیر ہیں اور یہ چپکے کہی ہوئی باتیں اور ان کے مشورے، کیا ان کو نہیں سنتے ہم کہ یہ آپ کے خلاف چال چلیں گے اور ہمیں علم نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر پھر ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ جانتے ہیں، تو پھر ایسی جرات نہ کرتے کہ آپ کے خلاف چپکے باتیں کرتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہم سنتے تو ہیں، اور اس کے علاوہ صرف ہمارے سننے پر ہی بات نہیں ہے، یہ لوگ جو کچھ مشورے کرتے ہیں اس کو ہمارے مقرر کیے ہوئے اعمال کو لکھنے والے فرشتے جو ان کے پاس موجود ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، تاکہ کل ان کی کہی ہوئی باتیں خود انہی کو دکھا دی جائیں، تاکہ یہ انکار تو ویسے بھی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ کی ذات کے سامنے کسی کے انکار کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں، لیکن پھر بھی ان کی تسلی کے لیے خود ان کی کہی ہوئی باتیں لکھی ہوئی موجود ہوں گی۔ تو کہا آپ ان مشرکین سے کہیے کہ تم جو اللہ کے لیے اولاد بناتے ہو، جیسے فرشتوں کو یہ اللہ کی اولاد قرار دیتے، تو کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں جس رب کی دعوت دے رہا ہوں تمہیں، جس رب کی طرف تمہیں مسلسل بلا رہا ہوں اور اس کے ایک ہونے کو بیان کر رہا ہوں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد ہوتی اور میں ہی اس کو نہ مانتا؟ لہذا اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا، یعنی میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ اگر کوئی بات حق ہوتی تو میں اس کے ماننے سے انکار کرتا، بلکہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو پھر چونکہ وہ بے خدا کی اولاد ہوتی اور خدا ہی ہونی چاہیے تھی اور اللہ ہی عبادت ہی کے مستحق تھے، تو ان کی اولاد بھی ہوتی، اس لیے میں بھی اس کی عبادت کروں، لیکن چونکہ ایک باطل خیال ہے، تمہاری گڑی ہوئی باتیں ہیں، تو نہ میں اس کو مانوں گا اور نہ ہی اس کی عبادت کروں گا۔ پھر آگے دعوی توحید دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، وہ رب ان کی بیان کردہ باتوں سے بہت پاک ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، وہ انسانوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہے، کیونکہ وہ رب ہے آسمان کا اور زمین کا، اور عرش کا بھی وہی رب ہے، اور ایسا عظیم رب ہے جو ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک اور ہر طرح کی انسانی ضروریات سے بالکل ماورا ہے۔
تو جب یہ لوگ باوجود حق کے واضح ہونے کے بھی اپنے اس بغض سے، اپنے عناد سے باز نہیں آتے، آپ ان کو ان کے شغل و تفریح میں رہنے دیں یہاں تک ان کے اوپر وہ دن نہ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت ان کو سب حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور رہنے دیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو تبلیغ نہ کیجیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان تک دین کی بات پہنچاتے رہیں، لیکن ان کی مخالفت کی طرف توجہ نہ کریں، اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے ان پر مکمل۔ ہر دور میں ان پر نبی آتے رہے اور اس دور کے مطابق ان پر اللہ کی جانب سے احکامات اور ممنوعات ذکر کیے جاتے رہے، اور ہر نبی کے دور میں ان کا یہی وتیرہ رہا کہ اس دور کے نبی کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے رہے، لیکن آخرکار انجام وہی ہوا کہ اللہ کے نبیوں کے اللہ نے درجے بڑھائے اور مخالفین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر موقع پر ذلیل و رسوا کیا۔ تو یہ حق کا بیان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت تک پہنچا ہے، اور امت کا مطلب مسلمان اور کافر سب ہیں، لیکن نجات پانے والے پھر وہی ہیں جو ایمان لے آئیں گے، کیونکہ آپ کی نبوت تا قیامت ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، شریعت لے کر نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ پر شریعتوں کے دروازے بھی بند، آپ پر احکامات کے دروازے بھی بند، آپ پر نبوت اور رسالت کے دروازے بھی بند۔ اب اس حیثیت سے، جس حیثیت سے کوئی نبی آتا ہے، اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کا لایا ہوا دین ہی بالکل حق اور سچ ہے، اور یہ ہر انسان کو اس پر چل کر معلوم ہوگا۔ جب تک کوئی انسان دین کو اپنی زندگی میں نہیں لائے گا، وہ دین کو صرف دینداروں کا کام سمجھے گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین ہمیں 24 گھنٹے کے لیے دیا ہے۔ اس میں کوئی خاص کام کسی خاص وقت کے ساتھ مقرر نہیں، بلکہ ہر لمحے، ہر موقع کے حوالے سے جو بھی کام ہے ان کے کرنے کا ایک شرعی طریقہ ذکر ہے، اور اسی کا نام دین ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین حق پر صحیح طور سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کے تمام رستوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے اس کلام کے ساتھ اللہ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھیں، اور اس کو صحیح طرح سے اس کے حق کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زخرف جو کہ 89 آیات پر مشتمل تھی، اللہ کریم نے اس کے سفر کو ہمارے بساط کے مطابق اختتام پذیر کیا۔ سورہ مبارکہ کو حامیم والکتاب المبین کے وضاحت شدہ الفاظ سے شروع کیا گیا کہ یہ واضح کتاب ہے، اور ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، کیونکہ جس قوم کی طرف آئی ہے وہ قوم بھی عربی زبان بولنے والی ہے۔ اور اگر تم لوگ اس کتاب کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہو، تو کیا ہم تمہاری طرف سے یہ کتاب موڑ لیں گے؟ کیا کچھ لوگوں کے نہ ماننے سے ہدایت کے سلسلے رک جائیں گے؟ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ اس کتاب کو نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے اور ان کے قوم کے حالات ایسے ہی تھے۔ ہر نبی کی قوم 2 حصوں میں، 3 حصوں میں بٹتی رہی، کچھ ماننے والے، کچھ نہ ماننے والے، کچھ وہ تھے جو آخر وقت تک درمیان میں لٹکے رہے کہ ایمان کی طرف جائیں یا مکمل کافر ہو جائیں۔ اور اسی حوالے سے آپ کو انبیاء کے احوال سنائے گئے ان کی قوموں سمیت، اور مشرکین جو آپ پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کو نبوت ملی، اگر یہ کوئی بہترین چیز ہوتی تو مالدار لوگوں کو ملتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ سنایا
کہ اتنا مال اور اتنی جاہ و جلال تو کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ جب وہ غرق ہو گیا تو یہ مکہ کے چھوٹے چھوٹے مالدار اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے شرک اور کفر کی ہر ایک چیز کو وضاحت سے ذکر کیا کہ کبھی یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیتے ہیں، کبھی یہ اپنے دعوی توحید کے باطل کرنے کے لیے کوئی قصہ گڑھ لاتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دین اچھا ہوتا تو مکہ اور طائف کی وادی میں بڑے لوگوں کو مل جاتا۔ یہ کئی طرح سے آپ کو جھٹلانے کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اس کے بعد بھی اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تو آپ ان کے لیے جلنا اور کوڑنا چھوڑ دیں۔ آپ کا کام ان تک دین کا پیغام پہنچانا ہے، آگے ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اور ان کے جہنم میں جانے کو بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ جو دین کی بات سے منہ موڑتے ہیں جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے عذاب ایسے ہیں کہ ایک سے بڑا ایک ہے، ایک سے سخت دوسرا ہے، پھر چڑھتی ہوئی وادیاں ہیں اس کی اور چڑھتے ہوئے عذاب ہیں۔ اور ان سے یہ بات کہہ دیجئے کہ یہ سزائیں آپ تم لوگوں کو اس لیے ملیں گی کہ تمہارے پاس واضح دین آتا رہا لیکن تم اس کو نہ مانتے رہے، اور تمہیں لگا کہ وہ خدا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ ہمارے کیے ہوئے اعمال اس کے پاس محفوظ ہیں، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اس کے فرشتے بھی مقرر ہیں، تم ایک جو لفظ بولتے ہو وہ بھی لکھنے سے نہیں رہ جاتا۔ پھر کہا کہ اگر ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے بنایا تو جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ تو جب اس کی صفت خالقیت کے قائل ہیں پھر اس کے باوجود کہاں پھر جاتے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ جو ابتدائی لفظ ہے اس کا وقیل ہی، اب اس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے 2-3 باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ جملہ اس لیے لایا گیا ہے کہ ان کافروں پر اللہ کے عذاب نازل ہونے کے بہت ہی شدید اسباب موجود ہیں۔ ایک طرف تو ان کے جرائم خود سخت ہیں، اور دوسری طرف وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے وہی ان کی شکایت کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی تو مطلب وہ کتنی شدید اذیت اور تکلیف ہوگی جو آپ کو پہنچی ہوگی، کیونکہ آپ تو وہ ہیں کہ لوگ آپ کو زخمی کریں، آپ کے چہرے سے خون بہے اور آپ اس خون کو زمین پہ نہ گرنے دیں کہ اگر یہ خون زمین پر گر گیا تو رب کے غضب کو جوش آ جائے گا۔ تو وہ ہستی جب آج کہے کہ وقیلی ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جب وہ رب سے شکوہ کر دے، شکایت کر دے ان لوگوں کی، تو وہ تکلیف کتنی سخت ہوگی۔ تو کہا کہ یہ اسباب ہیں ان کفار پر اللہ کی جانب سے عذاب آنے کے۔ تو اب اس تفسیر کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقیلی ہی اپنے سے جو پہلی آیت آئی ہوئی ہے یہ اس کی تفسیر ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قیامت کے عذاب کو جھٹلا رہے ہیں، پیچھے جو آیت گزری وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ والی، تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ قیامت کو ہی جھٹلاتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے وقیل ہی، واو یہاں پر قسم کے لیے ہے، اور قیل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے کہنے کی قسم،
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے قول کی قسم کھائی ہے. اور آپ کا وہ قول کیا ہے کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ فرماتے ہیں آپ کے اس قول کی قسم کہ جو آپ نے ان کی شکایت کی ہے وہ عذاب ان پر آ کے رہے گا. فاصفح عنہم وقل سلام. آپ ان سے بالکل ایک طرف ہو جائیے. فسوف یعلمون. اب یہ جب مریں گے تو ان کو اپنے حالات کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں اور کچھ نہیں کہتا، کیونکہ جتنا کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکا، تم اس کو نہیں مانے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وکیل ہی یہاں پر واو قسم کے لیے نہیں ہے، بلکہ مطلب متعدد کے معنی میں ہے کہ متعدد دفعہ ایسا ہوا جب آپ نے یہ بات کہی کہ اے اللہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. تو بہرحال اس کا جو بھی ترجمہ کیا جائے، جو بھی مقصد مراد لیا جائے، اصل میں مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شکایت لگا دی. آپ رحمت للعالمین ہیں. جب رحمت کا دریا کسی کے لیے یوں کہہ دے، وہ شکایت زبان پر لے آئے، اس انسان یا اس بستی یا اس قوم کی ہلاکت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین طریقہ سکھایا کہ اب آپ ان کے ساتھ مزید بحث مباحثہ نہ کریں، کیونکہ کتاب بھیجی گئی اور کتاب کو سمجھانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا. جو چیز یہ نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہم قیامت کو نہیں مانتے تو اللہ نے فوراً ان پر عذاب کی بات کر دی ہو، بلکہ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے سامنے کتنے ہی واقعات سنائے گئے. اور اگر یہ اللہ کے رب ہونے کو نہ مانے تو اللہ نے فوراً ان پر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید کے دلائل ان کو دیے ہیں. جب رسالت کو نہیں مانے تو رسالت کے ان کو دلائل دیے ہیں. ہر چیز کے مکمل وضاحت سے دلائل دینے کے باوجود بھی اب جب یہ لوگ اس طرف نہیں آ رہے تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. ان کے لیے مزید پریشان نہ ہو، ان کے لیے مزید تکلیف نہ اٹھائیں. اب ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اور مرتے ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا حساب ہونے والا ہے. اور اصل میں فسوف یعلمون یہ ہر انسان کے لیے ہے. اور اللہ کریم نے ہر جگہ پر کسی آیت کسی صورت کے آخر میں یہ جو الفاظ لگائے ہیں تو یہ اسی لیے کہ ہر انسان اس بات کی طرف متوجہ رہے. وقل سلام، تو یہ وہی تلقین ہے جو ہر دین کی طرف بلانے والے کو ہمیشہ کی گئی ہے کہ مخالفین کے جواب تو دو، لیکن جو جہالت وہ کریں یا وہ برے انداز سے بات کریں تو ان کو ان کی زبان میں جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرو. اور تم ان سے کہو کہ سلام کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو السلام علیکم کہا جائے. سلام کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے باز ہوں، میں تمہارے ساتھ اس چیز میں شریک نہیں ہوں. اس حوالے سے میں تم سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ ہم دنیا میں بھی جب کسی سے بحث مباحثہ کریں اور اگلا انسان اپنی جہالت پہ اڑ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں میری طرف سے سلام ہے. مطلب یہ کہ اب میں اس پہ مزید تم سے کوئی بحث مباحثہ نہیں چاہتا. لہٰذا یہاں پر وہی مطلب ہے کہ آپ بالکل خوبصورتی سے ایک طرف ہو جائیے اور ان کو اللہ کے ذمے اللہ کے حوالے چھوڑ دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی بات کہی. اب بھی جب یہ اس کو نہیں مانتے وہ رب ان سے خود ہی نمٹ لے گا. تو یہ خوبصورت پیغامات ہیں جو اللہ اپنے کلام کے ذریعے ہمیں دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس زندگی کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ ہم نے گھر بنا لیے اور ہمیں اعلیٰ تعلیم مل گئی یا ہم کسی اعلیٰ مقام پر نوکری کے لیے لگے ہوئے ہیں. انسان کچھ بھی کر رہا ہے وہ نوکری ہی کر رہا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے انسان دنیا میں آیا ہے تو کیا اس نے اس رب کے حق کو بھی پہچانا جس رب نے اس کو پیدا کیا. جیسے ہمارا عموماً ایک حال ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے تجربے بھی حاصل کر لیتے ہیں، بہت سے مرد مردوں والے کام، عورتیں عورتوں والے کام
سیکھ جاتی ہیں۔ اور جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم اپنے تجربے کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں ہر انسان کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کے لیے مشہور ہوتا ہے کہ یہ فلاں کام میں ماہر ہے، لیکن ایسے بہت کم ہیں جو قرآن میں ماہر ہیں، ایسے بہت کم ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی چیز میں ضرور ماہر ہے، لیکن مسلمان ہونے کے حوالے سے قرآن میں ماہرین کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اور یہ چیز ہمیں کوئی باعث شرم نہیں لگتی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے قرآن تو مولویوں کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ اگر یہ مولویوں کے پڑھنے کی کتاب ہوتی تو اس میں جگہ جگہ مولویوں کو خطاب کیا جاتا، ایمان والے لوگوں کو خطاب نہ کیا جاتا۔ تو اب جو شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، وہ اس کلام کا مخاطب ہے، اور اس کلام کے مخاطبین سے اس کتاب کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا ماہر بنا جائے۔ اگر ہم 30 40 50 60 70 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہمارے بسم اللہ کے الفاظ صحیح نہیں ہوتے، ہم کوئی سورت پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہمارے وہ الفاظ صحیح نہیں ہوتے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کوئی سورت پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کے اختتام تک پہنچ جاتا ہے اور وہ سورت اس کو لعنت کرتی ہے۔ تو اب یہ چیزیں انسان اپنی زندگی میں لائے کہ قرآن کو سنوارنے والے، قرآن کو سنوار کے پڑھنے والے ہم بن جائیں۔ ہم نے زندگی گزارنے کے تو بہت سے اصول اور ڈھب سیکھ لیے، لیکن بڑے سے بڑے ماہرین جو عمارتیں بناتے ہیں طرح طرح کی، کئی منزلہ، اور ایسی خوبصورتی سے کہ ان میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں نظر آتی، کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کو قابل نقصان کہا جائے، لیکن اسی ماہر کی جب موت ہوتی ہے تو وہ بھی زمین سے کئی گز نیچے ہی دفنایا جاتا ہے، کسی اونچی مینار کے آخری حصے میں نہیں دفنایا جاتا۔ دنیا میں کوئی بڑا بادشاہ دنیا سے چلا جائے، وہ جو دنیا میں سونے کے تختوں پہ بیٹھا کرتا اور جس کے سونے کے لیے گدے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے آتے، اور جس کے ایک ایک وقت کے کھانے پینے میں برتن کروڑوں کے استعمال ہوتے، وہ بھی جب مر جائے تو زمین میں چند گز نیچے ہی دفنایا جاتا ہے، اس کے عالی شان محل میں وہ ہرگز نہیں دفنایا جاتا۔ تو یہ جو زندگی کے جتنے ڈھب ہیں، زندگی کے جتنے اصول ہیں، جتنے طریقے ہیں، اور ہمیں جو لگتا ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت کمال حاصل کر لیے، یہ سارے کمال ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی اس دنیا میں رہ جانے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ جانے والے نہیں، ہمارے ساتھ جانے والے نہیں، تو پھر ان کے پیچھے زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک ضرورت ہے اور ان کو ضرورت کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں کبھی بھوک کم لگی ہو اور ہم کھانا زیادہ اٹھا لیں تو جتنی ہماری بھوک ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں اور باقی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کریم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، یہ زندگی میں جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں صرف وہی استعمال کرو، جو اضافی ہیں وہ تو ضائع ہی ہوں گی، کیونکہ تم انہیں استعمال کیے بغیر یہاں سے چلے جاؤ گے۔ تو زندگی کا مقصد قرآن کا سیکھنا بنا لیں ہم، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مرنے سے پہلے ماہر ہو جائے۔ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ہم دین کو کامل اور مکمل حاصل کریں، قرآن کو کامل مکمل حاصل کریں تب ہم مریں۔ ہم اس راستے کا مسافر ہوں اور اللہ ہمیں اٹھا لے، یہ زیادہ بہترین بات ہے۔ کس کی قسمت میں مکمل کرنا ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ جس نسبت کے ساتھ یہاں سے جائے گا وہی نسبتیں اس کے کام آئیں گی۔ تو یہ قرآن کی نسبت ہے، اور رمضان کریم کا مبارک مہینہ ہے جو قرآن ہی کے نزول کا مہینہ ہے، اور اللہ کریم نے اس میں بہت ہی آسانیاں دی ہیں، بہت ہی آسانیاں۔ نیکی کرنا اس میں آسان کر دیا، کنجوس سے کنجوس لوگوں کو بھی اللہ صدقے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور بھوک کے بہت کچے سے کچے لوگوں کو بھی اللہ روزہ رکھوا دیتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ نماز سے جی چرانے والوں کو بھی اللہ مسلوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا مہینہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم جڑیں، اس کلام کے ذریعے جڑیں، اور اس پاکیزہ مہینے میں آخری 2 یا 3 دن رہ گئے ہیں، اس میں ہم اللہ کو منا لیں، اس طرح سے منا لیں کہ تا قیامت پھر اس کی ناراضگی کا کوئی
ہم سے کام نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اپنی محنتیں، جیسے ہم صورت شروع کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کے اختتام تک ہم پہنچیں گے یا نہیں، اسی طرح یہ زندگی تو ہم نے شروع کر رکھی ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ کون سی چیز اس میں ہمارے مرنے سے پہلے مکمل ہوگی اور کون سی چیز کے مکمل ہونے سے پہلے ہمارا اختتام ہو جائے گا۔ جیسے ایک بات کہی جاتی ہے کہ نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ تو اس فرصت کو، اس وقت کو، اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمارا یہ پختہ عہد ہو، ارادہ ہو، ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ ہر جگہ سے پہنچائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جیسے انسان کی موت اسے تلاش کر لیتی ہے، ایسے اس کے قسمت کا جو رزق ہوتا ہے وہ بھی اس کو تلاش کر کے اس تک پہنچ جائے گا۔ تو دنیا کے لیے محنت مشقت کم ہو، اپنی آخرت کی تیاری زیادہ ہو، کیونکہ بہت لمبی زندگی ہے، ہزاروں سالوں پر شاید مشتمل ہو۔ تو وہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ نور بھی ہمارے اعمال سے بنتی ہے اور یہ ناری بھی ہمارے اعمال سے بنتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پاکیزہ مہینے کے صدقے سے اپنے کلام کے ساتھ جوڑ کے رکھے اور اس کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا ہمیں حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔